جانتا ہے وہ کب سے؟ بس وہ ذات ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں، نہ بیوی نہ بچے. وہ بے مثل ذات ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. لا یحد ولا یتصور، نہ اس کی حد ہے کہ وہ حد میں آ سکے، اور نہ ہی اس کی ذات کے بارے میں کچھ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، کوئی تصور نہیں. اور بے مثل ذات، اس ذات سے نور سب سے اول سب سے سرکار کا اس ذات نے ظاہر فرما دیا. حضور کا نور اس ذات سے ہے. کہاوت سے ہے یہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی سمت، کچھ بھی نہیں تھا جب سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال جنوب، کچھ بھی نہیں تھا. تب پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ظاہر فرمایا. یہ اگر مگر نگر شگر لفظ شبد جتنی بھی زبانیں ہیں، لغات ہیں، کچھ بھی نہیں. اول نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا. اب ذرا توجہ فرمانا. اب تعالیٰ سبحانہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ابھی بھی پیارے یاد کریں ذرا اس وقت کو، یاد کریں ذرا اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے یہ فرماتا تھا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. یہ وعید اصل میں وذکر ہے. وعید کیا ہے؟ وذکر، محفم ہے یہ وعید وذکر. ابھی بھی یاد کیجیے نا ذرا اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہتا تھا کہ ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. معلوم ہوا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تب بھی موجود تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کے وجود کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ بولو بولو. مشورہ تب بھی تھا، بلکہ ایک نئے انداز سے میں بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. خلیفہ، یہ جو لفظ ہے نا خلیفہ، یہ بھی سرکار کے ہی اول ہونے کی دلیل ہے. خلیفہ ابھی پیارے یاد کریں اس وقت کو جب آدم کے لیے اللہ فرماتا تھا ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے لگے. خلیفہ کا مانا کیا ہے؟ کیا مانا ہے خلیفہ کا؟ جانتے ہیں؟ آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیف سے ہے نا، یہ خلف سے ہے نا لفظ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ خلیفہ اللہ کے کیسے آدم ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کا کوئی پیچھا ہے؟ اللہ کا آگا ہے؟ اللہ کا دائنا ہے؟ اللہ کا بائنا ہے؟ اللہ سے اوپر ہے؟ اللہ سے نیچے ہے؟ وہ جو سمجھتا محتاج ہی نہیں ہے اس کا پیچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کریں. اور آدم خلیفہ ہے، پیچھے آنے والے ہیں. پھر یہ کس کے پیچھے آنے والے ہیں؟ اللہ کا پیچھا تو ہے ہی نہیں، پھر کوئی اور ہے جس کے پیچھے آدم آنے والا ہے. کوئی اور ہے جس کے پیچھے آنے والا ہے. اب وہ جانیے کہ وہ کون ہے جس کے پیچھے آدم آنے والا ہے. بس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ابھی بھی یاد کر اس وقت کو جسے یاد کرایا جا رہا ہے وہی آدم سے پہلے ہے. وہی آدم سے پہلے ہے. اور وہ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو فرشتوں کو امر ہوا تھا سجدہ کیجیے آدم کو، اس میں بھی حکمت یہی تھی کہ یہی نور جو ہمارے پاس آیا، یہی نور حق کا جبین آدم میں موجود تھا. اور سجدہ کیجیے. حق تعالیٰ سبحانہ، یہاں یہ میرے موضوع کسی مطابق بات نہیں رکھتی، پر ایک بات ضرور عرض کروں گا چونکہ جس طرح حضرت نے مسائل بیان کیے نا، ایک میں بھی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں ساتھ آپ کو. تو حضرت نے بڑی شاندار گفتگو کی ہے، میں آپ سے اعتقادی بات کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کیجیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے جب فرشتوں سے یہ کہا کہ سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو. فسجدوا، سب سجدے میں چلے گئے. سب کیا ہوا؟ الا ابلیس، مگر ایک نے سجدہ نہ کیا. یہ سجدے کی بات نہیں سمجھ جاؤ. آج نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟
یہ سجدے کی کہانی بھی سمجھو، ہم بھی سجدے، اللہ پاک ہم سب کو صاحب سجدہ فرمائے. ہم نے فرمایا کرو سجدہ، سب سجدے میں چلے گئے، ایک نہیں گیا. ہم نے اس سے پوچھا ما منع کا ان تسجد لآدم، یہ تو 10 تو سجدہ کیتا کیوں نہیں؟ ایک نام اللہ نے نہیں فرمایا فخرج وإنک رجیم، دفع ہو جائے تو لعنتی ہو گیا ہے. اللہ بھی مہلت دیتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ بولو، مہلت عطا فرماتا ہے. ایک دم نہیں ارشاد فرمایا نکل تو لعنتی ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا بتلا تجھے منع کس چیز نے کیا کہ تو سجدہ کرے آدم؟ کس چیز نے منع کیا ہے؟ رکاوٹ کیا شے بن گئی؟ اور اللہ بہتر جب کے جاننے والا ہے. اور اس موضوع کی طرف میں بھی فی الحال رخ نہیں کروں گا، جو بات کر رہا ہوں اسی پہ توجہ ہے میں کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے آدم کو؟ آگے سے وہ بولا، اس نے کہا اس لیے میں نے سجدہ اس کو نہیں کیا کہ مجھے تم نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے. بات اس نے غلط کی تھی کیا؟ توجہ کرنا ذرا ہوش سے. بات اس نے غلط کی تھی کیا کہ آدم مٹی سے نہیں بنے؟ بولو، بنے نہیں بنے؟ اور وہ کیا آگ سے نہیں بنے؟ اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ بات اس نے صحیح کی تھی کہ مجھے تم نے بنایا ہے کس سے؟ آگ سے. اور اسے کس نے بنایا ہے؟ بات تو اس کی سچی تھی. بس سچی بات اگر خدا کے سامنے کی جائے تو بندہ لعنتی ہوتا ہے. غور کریں ذرا، بس سچی بات تھی نا. اب انسان کا وجود کن 4 عناصر سے بنا ہے؟ ہمیں نور نظر نہیں آتا نا. انسان کا وجود کن 4 عناصر سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے اور خاک سے بنا ہے. 4 چیزیں. کون کون سی بولنا ذرا؟ آگ ایک، پانی، چلو ہوا، اور یہ 4 چیزیں ہیں. 2 چیزیں تو چلو تمہیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں. ایک محسوس ہوتی ہے، ایک نظر آتی ہے. یہ وجود بنا ہے مٹی، پانی سے، آگ سے، ہوا سے. ہوا تو چل رہی ہے نا ہمارے اندر، محسوس ہے کہ نہیں؟ ہوا چل رہی ہے. آگ دکھاؤ کہاں ہے؟ چلو. دنیا کا کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا وجود ان 4 عناصر سے نہیں بنا. دنیا کا بلکہ جو دہری ہے، دہری وہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں ان 4 عناصر پر. چکرالوی، پرویزی، وہابی، دیوبندی، اہل تشیع سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وجود عنصری یہ 4 چیزوں سے یہ مرکب ہے، 4 عناصر سے. حضرت انسان کا وجود تو ایک تو ہے ہوا جو آتی جاتی ہے، ایک ہے پانی، چلو وہ کئی لیٹر اندر بھی آپ لے لیتے ہیں جسم میں اور باہر نکال بھی دیتے ہیں، وہ بھی نظر آ جاتا ہے. آگ کو دکھائیں کہاں ہے؟ نظر آتی ہے. ایک شے تم میں ہے وہ نظر نہیں آتی. ہمیں جب جو اپنے اندر شے وہ نظر نہیں آتی تو آقا میں نور کیسے نظر آئے گا؟ ہمیں اس سے وہ ہم کیسے اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو اپنے اندر جو آگ چھپی ہے اس کو تو دیکھ، پہلے ڈھونڈ، پہلے تیرے اندر موجود ہے. جیسے تیرے اندر شے موجود ہے تجھے نظر نہیں آتی، باہر کی چیز ڈھونڈنے کے لیے بڑی گہری نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے یہی کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے. تو یہ غلط تھا کیا؟ بظاہر وہ آگ سے تھا اور آدم مٹی سے تھے. لیکن اللہ پاک نے جب یہ جملہ سنا نا، پہلے نہیں فرمایا فخرج وإنک رجیم، پہلے نہیں فرمایا، پہلے پوچھا سجدہ تم نے کیا کیا نہیں؟ وجہ بتا. اسی لیے کہا جاتا ہے، فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ نماز کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اس میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کچھ کے نزدیک جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر تک پہنچتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. کچھ کے نزدیک کچھ فرماتے ہیں جان بوجھ کر جس نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. لیکن یہی سے استنباط ہے اس مسئلے کا، اسی آیت سے جو انتہائی راسخ عالم ہے، اسی آیت سے اس مسئلے کو مستنبط کرتے ہیں وہ کہ
اس سے یہ پوچھا سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس لیے ہر ایک بے نمازی کو کافر کافر نہیں کہہ دینا چاہیے. نماز نہیں پڑھ رہا یہ کافر ہے, اللہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو بھی کہنا چاہیے کہ نماز پڑھنی چاہیے, ایک دم کفر کا فتویٰ نہیں ٹھوس دینا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مرزا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کسی کو کافر کہنے سے پہلے بندے کو 70 شرائط آپ نے لکھی ہیں, 72, اس کو اچھی طرح ذہن میں لانا چاہیے, پھر کافر کہنا چاہیے کسی کو. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اس بات سے. تو اللہ پاک پوچھتا ہے بتلا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے آدم کو؟ اس نے کہا جی میں آگ سے ہوں, یہ مٹی سے ہے. بات اس کی ٹھیک تھی, لیکن پروردگار عالم وہ ٹھیک بات بھی نہیں مانتا جس میں نبی کی بے حرمتی کا شبہ ہوتا. حق تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا یہ تیری توجہ مٹی کی طرف چلی گئی, فنفخت فیہ من روحی, میں نے جو روح اپنی آدم میں پھونکی اس طرف توجہ تیری نہیں گئی. جو روح ہم نے آدم میں پھونکی ہے ادھر تو تیری توجہ نہیں گئی اور مٹی کی طرف تیری توجہ چلی گئی. لہذا میرے نبی کے معاملے میں مٹی کی طرف توجہ کا جانا ہی گستاخی ہے. کیا ہے؟ گستاخی ہے. فخرج بینہ کا رجیم, دفع ہو جا. یہ خیال جو تیرے دماغ میں آیا ہے نا, اگرچہ یہ صحیح ہے پر وہ صحیح بات جس میں نبی کی شان میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو, وہ صحیح بات بھی اللہ رب العالمین منظور نہیں فرماتا. فخرج بینہ کا رجیم. آج بھی کچھ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ نبی مٹی میں ہے. فرق صرف اتنا ہے وہ مٹی سے کہا تھا اس نے, یہ کیا کہتے ہیں مٹی میں ہے. مٹی میں ہے اس میں تو کوئی شبہ بھی نہیں کہ جس نے رسالت اتنا خاک میں ہے, اور یہ اعزاز خاک ہی کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا اپنا اپنا. فتاوی علمگیری کے اندر یہ بات پہلے بھی آپ کو میں نے گوشے گزار کی تھی. آپ کے فتاوی علمگیری 550 علماء کا یہ مرتب کی ہوئی کتاب ہے فتاوی علمگیری. اس میں علماء نے ایک فتویٰ بیان فرمایا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شے جو مستعمل ہے حضور کی, یعنی چادر مبارک ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نال مبارک ہے, کسی بھی مستعمل شے جو سرکار کے استعمال میں آ چکی ہے اس کے لیے تصغیر کا صیغہ استعمال کرے گا تو وہ گستاخ ہوگا اور اللہ رب العالمین اللہ اور اللہ کے رسول کی برگاہ میں وہ ملعون ہوگا. یہ علماء نے لکھا. تو کچھ طلباء نے نا یہ فتاوی علمگیری اٹھا کر تو وہ بریلی شریف میں منزل اسلام میں چلے گئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ فتاوی علمگیری اٹھا کر وہاں گئے بریلی شریف میں, اور انہوں نے عرض کیا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ حضور کے کپڑے کیا ہو گئے ہیں, میلے ہو گئے ہیں یا اس میں کوئی داغ لگ گیا ہے, یہ کہنا بھی گستاخی ہے. تو وہ لڑکے نوجوان طلباء پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے, اور کتنی اچھی ان کی قسمت تھی وہ پوچھنے بھی بات سرکار کی اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے. یہ بہت اچھا ہوا کہ وہ کہیں کسی اور طرف نہیں چل پڑے. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچ کے وہ کہتے ہیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھلتے تو تھے نا, ازواج مطہرات امہات المومنین وہ دھوتی تو تھی نا کپڑے, تو میلے ہوتے تھے تبھی تو دھوتے تھے. سالن گر جاتا تھا, کوئی اور شے تھی دھوتے تھے. اب یہاں لکھا ہوا جو میلا ہے وہ بھی گستاخ ہے. تو کیسے ہم کیا کہیں گے؟ لفظ بتلائیں ہمیں, لفظ بتلائیں ہمیں, کیا لفظ ہم استعمال کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے لیے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جب انہوں نے یہ بات کی تو اٹھ کے ایسے کھڑے ہو گئے. بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ بات سنی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کیا ارشاد فرمانے لگے آگ پڑے اس منہ میں, آگ پڑے اس منہ میں جو یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. خدا توفیق ادب دے تو یوں کہنا چاہیے مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ دے رکھی ہے. مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ دے رکھی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار اب بھی مٹی کے اندر موجود ہے, پر یہ جو مٹی کی عظمت ہے کہ اس میں اللہ کا محبوب آرام فرما رہا ہے.
یہ کمال تو آسمان کو نصیب نہیں ہے، یہ کمال تو اس نیلگوں آسمان کو میسر نہیں اور کسی مخلوق کو میسر نہیں. یہ کمال اگر میسر ہے تو اس خاک کو ہے، مادری پیچھی کو ہے کہ اس کو میرے سرکار نے کمال عطا فرما دیا ہے، اس میں عام فرما. تو آج بھی یہی سنا جاتا ہے کہ مٹی میں، جیسے اس نے کہا تھا نا مٹی سے، یہ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی میں. تو یاد رکھنا جس نے مٹی سے کہا وہ بھی مردود، اور جو مٹی میں بولے یہ بھی. جس نے مٹی سے کہا وہ بھی رجیم، اور جس نے مٹی میں کہا وہ بھی رجیم. اور جو سجدہ کر گئے اللہ نے ان کو سارے فرشتوں کا جبریل امین کو استاد بنا دیا. سب نے سجدہ ویسے تو کیا لیکن کمال سجدہ دوسرا سجدہ، سجدہ ایک تھا. یہ نماز کے 2 سجدوں میں بھی یہی عمل ہے، یہ ذہن میں رکھنا ذرا. نماز کے 2 سجدے جو ہم کرتے ہیں یہ بھی وہیں سے ہے کہ ایک سجدے کا حکم تھا، فرشتے دوبارہ سجدے میں گئے. جب انہوں نے سر اوپر اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا کہ کون ہے جس پر غضب ہوا ہے، چونکہ کہانی بڑی پرانی چلتی تھی کہ ایک پر غضب ہوگا، تو سر اٹھا کر دیکھا ایک سجدے میں نہیں ہے، فوراً دوسرا سجدہ کیا. اللہ نے وہی آدم کو کیے جانے والے 2 سجدے اپنے محبوب کی امت کی نماز میں بھی لازم فرما دیے ہیں. یہ پہلا سجدہ ہم کرتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، وہیں کی تشریح. تو میرے دوست میرے بھائی، سرکار اللہ کا نور ہے اور سرکار ہی کے سبب آدم مسجود ملائکہ ہوئے. اور جب آدم علیہ السلام نے آخری وقت فلما ایقن آدم بالموت، جب آدم علیہ السلام کو موت کا یقین ہو گیا، فاخذ بید الشیث، اپنے بیٹے شیث کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کچھ نصیحتیں کی اور ارشاد فرمایا سن، جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد عربی کا ذکر کرنا. جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد عربی کا ذکر کرنا. انہوں نے عرض کیا ابا جان ہمیشہ آپ یہی کہتے رہتے ہو جب اللہ کا ذکر کرو ساتھ سرکار، یہ محمد کون ہے؟ آپ جب کہ ساری بات بتلا چکے ہیں آدم علیہ السلام ان کو، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ضروریت میں سے نہیں ہے؟ ہاں میری اولاد میں سے ہیں. تو کافر اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں آپ؟ باپ سے بیٹا افضل تو نہیں ہوتا، باپ ہی افضل ہوا کرتا ہے، تو آپ اتنی تاکید کرتے ہیں کیا یہ آپ سے افضل ہے؟ بس آج یہ بات بتا دیں کیا آپ سے افضل ہے؟ آدم علیہ السلام خاموش ہو. کچھ گھڑیاں گزری، بیٹے نے پھر یہی سوال کیا، سیدنا شیث علیہ السلام. پھر آدم خاموش ہو. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا. جب تیسری مرتبہ سوال کیا نا آدم علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا سن بیٹے، اگر تیرا باپ اس محمد عربی سے افضل ہوتا نا تو پھر تیرے باپ کی خطا ان کے نام کے سبب سے معاف نہ ہوتی. تیرے باپ کی لغزش کو اللہ نے ان کے وسیلے سے معاف کیا. بس یہی ایک بات کافی ہے کہ محمد عربی جیسا کائنات میں کوئی نام بتلاتا ہے آپ جیسا کوئی نہیں. نام بتلاتا ہے، حضور کا نام بتلاتا ہے نا محمد الذی حمد مرہ بعد مرہ. وہ محمد کا مطلب وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے. اللہ کا بھی نام محمد نہیں ہے. سمجھو بات کو، ابھی اللہ کا نام اس بات کی ہے محمود، محمود حمد کیا گیا، اور حضور کا نام کیا ہے محمد. بار بار تعریف کیا گیا، بار بار حمد کیا گیا، بار بار جس کی تعریف کی جائے. اور سرکار کا ایک نام ہے احمد. آسمانوں پر حضور کا نام کیا ہے؟ بولے بولے. اب یہ بھی راز ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آسمانوں میں کیوں احمد نام ہے؟ بھائی زمین پر کیوں نہیں ہے احمد نام حضور کا؟ حضور فرماتے ہیں اسمی فی السماء احمد، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے. تو آسمانوں میں احمد کا معنی کیا ہے؟ اس میں تفصیل کا سجا ہے لیا. احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ. بھائی اپنا نام کیا ہے؟ حضور کا ایک نام محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. ایک نام ہے احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی حضور، سب سے زیادہ تعریف کیے گئے بھی حضور.